بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ اور کتاب۔ بیٹا، اپنے اندر مطالعہ کا شوق پیدا کرو۔ جو لذت مطالعہ سے آشنا ہو گیا وہ ہر دم علم کی خوشبوؤں سے معطر رہتا ہے اور ایک مفید شوق اور نفع بخش دلچسپی سے اپنے کو مالا مال کرتا ہے اور اس کی وجہ سے علم و معرفت کے بام عروج پر پہنچتا ہے۔ بیٹا، اگر تم ڈوب کر مطالعہ کرنے کے عادی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہو اور دوران مطالعہ میں نئے نئے شکار اپنی کمند میں لاتے ہو اور پھر اس کے حسن و جمال اور اس کی شکل و صورت اور اس کی خصوصیات و امتیاز کو جاننے میں منہمک ہو جاتے ہو۔ بیٹا، جو آدمی صاحب فکر و نظر ہو جاتا ہے وہ 1 گھنٹہ اگر کسی اہم کتاب کے مطالعہ میں صرف کرتا ہے تو وہ مزید 1 گھنٹہ اس کے مضامین اور مباحث پر تدبر کرنے میں گزارتا ہے اور مسائل کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اس کے ذہن و دماغ میں علم و معرفت کے نئے نئے دریچے کھلتے ہیں۔ لہذا تم بھی اپنے کو صاحب فکر و نظر بناؤ اور اہم کتابوں کے مطالعہ میں سرسری نظر ڈالنے کے بجائے اپنے کو تدبر اور گہرائی سے غور و فکر کا عادی بناؤ۔ بیٹا، مطالعہ آدمی کے ذہن و دماغ کو مشغول رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی بہت سے غلط اور نامناسب مشغلوں اور مصروفیات سے بچ جاتا ہے۔ مطالعہ کی وجہ سے انسان سستی اور گمنامی کی زندگی سے نکل کر حرکت و عمل کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ مختلف مفید بحثوں میں حصہ لینے اور ہر چیز پر غور و فکر کر کے اس کی بھلائی یا برائی کو سمجھنے کا خوگر ہو جاتا ہے۔ بیٹا، مطالعہ کے خوگر انسان کو ہر روز نئی نئی کارآمد باتیں حاصل ہوتی ہیں اور جو اس کی معلومات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے اس کے جہل کا دائرہ اسی کے بقدر سمٹتا جاتا ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، زندگی کس رخ پر چل رہی ہے، ان باتوں سے اسے واقفیت ہوتی ہے، اور جو آدمی اپنے مطالعہ کو مزید وسعت دیتا ہے بسا اوقات وہ زندگی اور انسانیت کی تعمیر میں حصہ لینے کا اہل ہو جاتا ہے اور اس سے علم و ادب کے شاہکار وجود میں آتے ہیں۔ بیٹا، اگر مطالعہ کا سفر جاری رکھا جائے اور اس کے لیے اچھی اور اہم کتابوں کا انتخاب کیا جائے تو اس سے آدمی کا مزاج و مذاق ترقی کرتا رہتا ہے، اس کی نفسیات میں خوشگوار تبدیلیاں ہوتی ہیں، فکر و نظر میں بلندی پیدا ہوتی ہے اور آدمی اپنے کو ہر اگلے مرحلے میں پچھلے مرحلے سے بہتر محسوس کرتا ہے۔ بیٹا، مطالعہ سے تمہارے علم و معرفت کے نئے نئے آفاق کھلیں گے، معلومات کا دائرہ وسیع ہوگا، علم کی چاہت بڑھے گی، مزید جانکاری کے لیے طبیعت میں ہلچل سی رہے گی اور تمہارے فہم و ادراک اور فکر و شعور میں پختگی پیدا ہوگی۔ بیٹا، کتاب پڑھنے بیٹھو تو بار بار ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے میں جی نہیں لگتا یا جلد طبیعت اوبنے لگتی ہے، بس جی نہ لگنے کا بہانہ بنا کر کتاب رکھ نہ دو، بلکہ مطالعہ کی مشقت پر صبر کرو اور اپنی طبیعت کے ساتھ مجاہدہ کر کے مطالعہ کو جاری رکھو۔ علم کی راہ میں طرح طرح کی مشقتوں اور پریشانیوں سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر یہ ڈگر اتنی ہی آسان ہوتی تو سارے لوگ عالم، مفکر اور ادیب نہ ہو جاتے۔ اس طرح پڑھو کہ نقش ہو جائے۔ بیٹا، کتاب کے سامنے اس طرح باادب بیٹھو جیسے کسی محترم و معزز مہمان کے روبرو بیٹھتے ہو اور کتاب پوری توجہ اور دھیان سے پڑھو، یوں محسوس ہو کہ الفاظ اور سطروں میں تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہے اور تم اسے ڈھونڈنے میں منہمک ہو۔ کتاب پڑھتے ہوئے اگر تمہارے پیش نظر یہ ہو کہ کتاب جلدی ختم ہو جائے تاکہ تم لوگوں سے فخریہ طور پر یہ کہتے پھرو کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، تو میں اس چیز کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا۔ ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ کہ کتاب ختم ہو اور پڑھنے والوں کو کچھ نہ پتہ ہو کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ کوئی اگر اس کتاب کے بارے میں کچھ پوچھ لے یا امتحان لینے لگے تو اسے تمہارے اور گدھے کے درمیان کوئی فرق نہ محسوس ہو۔ مطالعہ گہرائی کے ساتھ کرو اور مباحث کو اچھی طرح سمجھ کر اس کو اپنے قابو میں لاؤ۔ علمی اور فکری کتابیں بہت وقت چاہتی ہیں، بار بار گہرائی سے انہیں پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے
تب کہیں جا کر ان کے معانی تک رسائی ہوتی ہے۔ مطالعہ حصول علم کے لیے، نہ کہ تفریح طبع کے لیے۔ بیٹا، کتاب کا پڑھنا سمجھنے اور معلومات میں مفید اضافے کی غرض سے ہونا چاہیے۔ محض تفریح طبع کے لیے کتابیں پڑھنا، جیسے لوگ قصہ کہانی کی کتابیں پڑھتے ہیں، ایسے بے فائدہ مطالعے میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ ہاں، پڑھتے پڑھتے جی اکتا جائے تو کبھی کبھار تفریح طبع کے لیے ایسی کتابوں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جن میں طنز و مزاح اور علمی نکتے اور لطیفے ہوں۔ ایسی کتابیں چونکہ دل بہلانے کی غرض سے پڑھی جاتی ہیں، لہذا ان کا سرسری طور پر پڑھ لینا ہی کافی ہے، بہت زیادہ توجہ اور گہرائی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کسی ایک ہی مؤلف کو پکڑ لینا نقصان دہ۔ بیٹا، کسی ایک ہی صاحب قلم کو ہمیشہ کے لیے اس طرح نہ پکڑ لو کہ بس اسی کو پڑھو اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پڑھو۔ اس طرح علم حاصل کرنے میں بھی اپنے کو ہمیشہ کے لیے کسی ایک ہی شیخ سے وابستہ نہ کر لو۔ ایک ہی شخص میں محدود ہو جانے سے تنگ نظری پیدا ہوتی ہے۔ ہر چیز میں ایک ہی شخص کی نقالی کی عادت ہو جاتی ہے، جس سے آدمی کی اپنی خصوصیت اور اپنے کمالات چھپ جاتے ہیں، اور ایک ہی میں محدود ہو جانے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ کسی مسئلے میں گمراہی کا شکار ہو گیا تو تم بھی گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ لہذا مختلف مشائخ اور اساتذہ سے علم حاصل کرو اور مختلف مصنفین کو پڑھو، اس سے علم کے آفاق وسیع ہوں گے، تنگ نظری اور تعصب سے نجات ملے گی، فکر میں ایک رخاپن کے بجائے ہمہ جہتی پیدا ہوگی، اور آدمی کی اپنی صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا ہوگا۔ بیٹا، کسی خاص ملک کے علماء کی بیجا طرفداری بھی نہ کرو۔ اسلام عالمی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خطے اور نسل کے لوگوں کو دین سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اپنے دین کے فہم کو کسی خاص علاقے یا خاص قوم کے ساتھ مخصوص نہیں رکھا ہے۔ کتاب سے یاری کرو۔ بیٹا، کتاب سے یاری پیدا کرو۔ جب کتاب کے ساتھ تمہاری خوب گزرنے لگے، وہی تمہارا اوڑھنا اور بچھونا ہو جائے، وہی تمہارا پسندیدہ کھانا اور پسندیدہ مشروب بن جائے، وہی تمہارا سب سے لذیذ مشغلہ ہو جائے، وہی تمہارا مونس ہو جائے جس میں تمہارا دل بہلے، وہی تمہاری ہمدم کی گفتگو کا پسندیدہ موضوع ہو جائے، اور اسی میں دیکھنے سے نظروں کو سکون ملے، تو یہ سمجھو کہ تم راہ علم کے راہی ہو گئے۔ بیٹا، کتاب تمہارے سامنے انسانی تاریخ کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ مختلف زمانوں اور خطوں کے انسانوں کی تاریخ، ان کے علوم و فنون، ان کی تہذیب اور کلچر، ان کے احوال اور عادات و اطوار کو تم سے قریب کرتی ہے، اور ان سب چیزوں پر بحث و تجزیہ کرنے کے بعد ان کے نتائج سے تمہیں آگاہ کرتی ہے۔ کتاب یا تو حال کا آئینہ، یا تاریخ ماضی کا کوئی صفحہ، یا روئے زمین کا کوئی خطہ ہوتی ہے۔ جب تم کتاب کو پڑھو گے تو کبھی تو تمہیں نئی معلومات ملے گی، اور کبھی تمہارے ذاتی تجربات و خیالات کی تائید و تصدیق ہوگی۔ بہرکیف تمہیں بے پناہ فرحت و مسرت حاصل ہوگی۔ بیٹا، کتاب بچوں کے لیے بہترین سیر و تفریح، نوجوانوں کے لیے نشان راہ، طالب علم کے لیے مرجع، عالم کے لیے پرسکون اور خوشگوار سایہ، تعلیم یافتہ کے لیے مونس، علم کی چاہت رکھنے والوں کے لیے علم کا خزانہ، مسافر کے لیے بہترین رفیق، اور بحث و تحقیق کے میدان میں آبلہ پائی کرنے والوں کے لیے اچھا معاون ہے۔ بیٹا، کتاب علماء کے لیے روزمرہ کے اوراد و وظائف کے مانند ہیں۔ کتاب دیکھے بغیر ان کو نیند نہیں آتی۔ اہل علم کا سرمایہ کتابیں ہیں، اس لیے کہ یہی وہ گنجینہ ہے جس میں ان کے علوم محفوظ ہوتے ہیں، اور اہل دنیا کے عز و جاہ کا راز سونا چاندی اور روپیہ پیسہ ہے، اسی لیے وہ ان چیزوں کو اپنا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں۔ کتاب میں محفوظ علوم کی تجوری انسان کی عقل اور اس کا دماغ ہے۔ جتنا علم اس تجوری میں جاتا ہے، تجوری کی گنجائش میں اسی کے بقدر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ تجوری کبھی نہیں بھرتی، بلکہ ہر وقت حل من مزید، یعنی کچھ اور کی طلب میں رہتی ہے۔ طالب علم تو وہ ہے جسے علم کی پیاس ہر وقت علم کی طلب میں مشغول رکھے۔ جس آدمی میں مزید کی طلب نہیں، وہ طالب علم ہی کب ہے۔ ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ بیٹا،
کتاب دو دھاری تلوار کے مانند ہے، کبھی کتاب کے اندر خیر ہی خیر ہوتا ہے اور کبھی اس کے اندر شر ہی شر بھرا ہوتا ہے۔ کتاب ایک ذریعہ ہے، اچھا اسے اچھے مقصد سے استعمال کرتا ہے اور برا اسے بری غرض سے استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک برتن ہے جس میں شیریں بھی ہوتا ہے اور تلخ بھی، مفید بھی ہوتا ہے اور مضر بھی۔ کتاب اگر تمہیں راہ حق کی رہنمائی کرتی ہے تو یہ تمہارے لیے بادل کے ٹھنڈے سائے کی طرح ہے جس سے سفر خوشگوار ہو جاتا ہے، اور اگر کتاب تمہیں باطل کے قریب کرتی ہے، فکری آوارگی اور اخلاقی بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہے، تو یہ کتاب تمہیں اندھے گڈھے میں گرا رہی ہے۔ لہذا آدمی کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ خود کیا پڑھ رہا ہے اور اس کے دوست و احباب اور اس کی اولادیں کیا پڑھ رہی ہیں۔ آدمی اگر خود سے اچھی کتابوں کا انتخاب نہیں کر سکتا تو اس سلسلے میں کسی صالح دیندار، علمی ذوق رکھنے والے عالم سے مشورہ کرنا چاہیے اور اسی کے مشورے سے اپنے لیے کتابوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ذاتی لائبریری ضروری۔ بیٹا، تمہاری اپنی ایک لائبریری ہونی چاہیے، مگر اس لائبریری کو واہی تباہی کتابوں سے بھر کر اپنے گھر سانپ اور بچھو نہ پالو۔ اس کتب خانے میں بس انہی مصنفین کی کتابوں کو جگہ دو جن کے اندر صلاح و تقوی ہو اور فکر و خیال میں سلامتی ہو، ورنہ نہ عمری اور نہ تجربے کاری کی عمر میں غلط کتابوں کو پڑھنے کے نتیجے میں اگر تمہارے اندر فکری بے راہ روی پیدا ہو گئی تو تمہارے اعزاء و اقربا اور تمہارے سرپرستوں کے لیے اس دلدل سے تمہیں باہر نکالنا بہت مشکل ہوگا، بلکہ بسا اوقات ممکن ہی نہیں رہے گا۔ ضروری کتابیں ہی خریدو۔ بیٹا، کتابیں بے شمار ہیں، روز آنا ہزاروں بلکہ لاکھوں کتابیں دنیا کے پریسوں سے نکل مارکیٹ میں آتی ہیں۔ تم اپنے کتب خانے کے لیے مارکیٹ میں کتابیں خریدنے جاؤ گے تو تمہیں خوبصورت الماریوں میں ریدہ زیب ٹائٹل اور سنہرے پرکشش عناوین کے ساتھ ہزاروں کتابیں نظر آئیں گی، اور تم غریب خراش کی طرح حیرت و استعجاب کی تصویر بنے انہیں دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ خراش ایک بادیہ نشین شخص تھا، شکار پر اس کا گزر بسر تھا، چنانچہ حسب معمول ایک دن شکار کو چلا۔ جب وہ صحرا کی طرف نکلا تو اسے وہ منظر نظر آیا جو نہ کبھی اس مسکین کی آنکھوں نے دیکھا تھا اور نہ اس کے کانوں نے سنا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو اسے دامن صحرا میں تا حد نظر قطار در قطار خوبصورت ہرن کے ریوڑ نظر آئے اور بساط عرضی پر ایک عجیب سما پیدا کر رہے تھے۔ غریب خراش حیرت و استعجاب کی تصویر بنا ٹکٹکی لگائے انہیں دیکھتا ہی رہ گیا، اور آہوان صحرا کے اس ہجوم کو دیکھ کر آخر تک یہ فیصلہ ہی نہ کر سکا کہ کس کا شکار کرے۔ شاعر نے خراش کے قصے کو اپنے شعر میں یوں بیان کیا: تکاثرت الزباء علی خراش فلا یدری خراش ما یصیر۔ خراش کو بہت سارے ہرن نظر آ گئے تو اسے سمجھ ہی میں نہ آیا کہ ان میں کس کا شکار کرے۔ خلاصہ یہ کہ 9 بنوں کی کتابوں کے اس ڈھیر میں سے انتخاب کر پانا مشکل ہے۔ تم نہ تو ان ساری کتابوں کو خرید سکتے ہو اور نہ پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ مال بھی آدمی کے پاس محدود ہے اور فرصت زندگی بھی محدود ہے۔ لہذا علم و ادب میں جو رسوخ اور گہری نظر رکھنے والے ہیں ان کے مشورہ سے بس ضروری کتابیں خریدو، بغیر مشورے کے اور بغیر سوچے سمجھے خریداری نہ کرو، ورنہ تمہاری مثال اس شخص سے کچھ مختلف نہیں ہوگی جو رات کے اندھیرے میں لکڑی چننے نکلتا ہے اور وہ لکڑی کے ساتھ کوڑا کرکٹ اور گندگی سب کچھ سمیٹ لیتا ہے۔ بے سوچے سمجھے اگر کتابیں خریدو گے تو انتشار ذہنی کا شکار ہو جاؤ گے اور مطالعہ جو کتاب کا مقصد ہے اس سے محروم رہ جاؤ گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو الماریاں کتابوں سے بھر لیتے ہیں، پھر کتابوں کی بھیڑ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور مطالعہ کی ہمت نہیں جٹا پاتے، لہذا علم سے کورے ہو رہتے ہیں۔ ان کی معلومات ان کی ان پڑھ دادی اور نانی کی معلومات سے زیادہ نہیں ہوتی، تو پھر اس طرح کتابوں کے جمع کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے فی الحال ضروری اور مفید کتابیں ہی جمع کرو، اور اتنی ہی جمع کرو جن کے پڑھنے کی ہمت کر سکو اور ان سے فائدہ اٹھا سکو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تمہیں جب اس میدان کا شہسوار بنا دے تو پھر جو کتابیں تمہارے کام کی ہوں سب کو جمع کرو اور علم تحقیق کے میدان میں آگے بڑھو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.